جن ڈسٹرکٹس میں سیلاب کا خطرہ ہے، پانی آنے کا خطرہ ہے، ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ ٹائملی ایویکویشنز کریں. چاہے آپ کو، میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کے جانے میں تھوڑے سے ریزرویشنز ہوتے ہیں، ایک ہیومن یہ ایک ایموشن ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو فل ایویکویشن بھی کرنی پڑے لوگوں کی جان اور مال بچانے کے لیے تو وہ آپ کو کرنا چاہیے. اس لیے جو اب ڈسٹرکٹس اب جن کی لائفلی اللہ تعالیٰ خیر رکھے، بٹ جو ڈسٹرکٹس اب انڈر سٹریس آنے والے ہیں، وہ جنگ ہے، ملتان ہے، مظفر گڑھ ہے، اکاڑا ہے، ساہیوال ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، خانےوال ہے، قصور ہے، پاک پتن ہے، وہاڑی ہے، بہاول نگر ہے، بہاول پور ہے، اور اگلے 2-3 دن کے بعد راجن پور ہے، رحیم یار خان ہے. ان سب کو اپنی پریپیئرنیس جو ہے اس کو بالکل ایئر ٹائٹ بنانا چاہیے، ٹائملی ایویکویشنز کرنی چاہیے، اور ریسکیو کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور صرف جو میں نے جیسے کہا کہ اپنے سٹیزنز کو ریسکیو نہیں کرنا، ان کا مال مویشی بھی ریسکیو کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے. اور جو آپ کی بوٹس ہیں اس کے اندر پورا جو ایک گائے بھینسوں کو یا بکریوں کو اس ایک کشتی پہ چڑھانا بہت مشکل ہے، تو کچھ ڈسٹرکٹس نے وہ بیڑے یوز کیے. تو میں تمام ڈسٹرکٹس کو میری یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے بیڑے ارینج کریں تاکہ وہ اس کے اوپر ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں جو مویشی ہے اس کو آپ ریسکیو کر سکتے ہیں، ایویکویٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے جو بیڑے ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ کے پاس مجھے اپنا بیڑے ریڈی کر کے اور مجھے اس کے بعد اس کی جو ویڈیوز ہیں اور تصاویر ہیں وہ مجھے ملنی چاہیے. بات کروں گی ریلیف آپریشن میرے نظر میں اچھا چل رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہم نے صرف بیسک گورننس نہیں کرنی. ہم نے صرف لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ گورنمنٹ موجود ہے، کام کر رہی ہے. یہ پنجاب ہے، یہاں پر اگر چیف منسٹر خود، یہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، یہاں چیف منسٹر کا کام ہے. چیف منسٹر اور ہم سب عوام کو جواب دیں. تو ریلیف آپریشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. جہاں جہاں آپ کو ٹینٹ ولیج بنانے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ ٹینٹ ولیج بنائیں، اور جہاں پر اگر ٹینٹ ولیج بنا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ایک جو ٹوائلٹ کی یا باتھ روم کی سہولت موجود نہیں ہے، وہاں موبائل باتھ رومز رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ ٹینٹ ولیج بنانے کی بجائے، ابھی ہمارے سکولز جو ہیں وہ کیونکہ سکول ابھی آن نہیں ہوئے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد، تو جہاں جہاں پر سکولز انڈیٹڈ نہیں ہیں، سیف ایریاز میں سکولز ہیں، سکول کی عمارتوں کو یوز کریں کیونکہ وہاں پر ٹوائلٹ کی فیسلٹی موجود ہے. اور اگر سیگریگیشن لوگ چاہتے ہیں، ظاہر ہے ولیج کے لوگ ہیں، ان کے اپنے سینسبلٹیز ہیں، تو ایک بلڈنگ جو ہے وہ خواتین کو دیں، بچوں کو دیں، اور ایک بلڈنگ جو ہے وہ مرد حضرات کو دیں، تاکہ وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے اور ایک ہی جگہ پہ لوگوں کو کیٹر کرنا آسان ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ریلیف کے اندر ہمیں اپنی پوری جو ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے میڈیسنز کی، اینٹیڈوٹس کی، ویکسینز کی، اس کی مقدار چاہے وہ انسانوں کے لیے ہو یا لائف سٹاک کے لیے ہو، ٹیمز کو ریڈی رکھیں. میں نے کلینکس آن ویلز، میں نے سب سے پوچھا ہے کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. نادیہ، جہاں پر کلینکس آن ویلز کم ہیں اور جو اگلے آنے والے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر آپ ان کی تعداد زیادہ کریں، انکریز کریں، اور وہ لوگ فون کر کر کے نہ بلا رہے ہوں، ہمیں خود لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور میری گورننس کا بھی جو ایک کارنر سٹون ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ ڈسٹریس میں آپ کو کال کرتے رہیں، 15 پہ کال کریں یا ریسکیو 1122 پہ کال کریں، ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ کی فیلڈ فارمیشنز ایسی ہونی چاہیے کہ ڈی سی آفس میں، کمشنر آفس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے گاؤں کی گلی میں کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ انتظار میں بیٹھے کہ مدد ہم تک نہیں پہنچی، کھانا ہم تک نہیں پہنچا، پانی ہم تک نہیں پہنچا، ابھی اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے. آپ لوگوں کو لوگوں کی پلس پتہ ہونی چاہیے اور اپنی فیلڈ فارمیشن کو ایسے رکھیں. آپ کے پاس بہت بڑی بڑی فیلڈ فارمیشنز ہیں. ہمارے پاس کمشنرز ہیں، کمشنرز کے نیچے ڈی سیز ہیں، ڈی سیز کے نیچے اے ڈی سی آرز ہیں، ان کے نیچے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کے نیچے آپ کے پاس یو سی کے لوگ ہیں، ان کے نیچے آپ کے پاس تحصیلدار ہیں، آپ کے پاس پٹواری ہیں، آپ کے پاس پیرا ہے، آپ کے پاس سول ڈیفنس ہے، آپ کے پاس جو اسپیشل برانچ ہے، آپ کے پاس پولیس کی اتنی بڑی فورس ہے، ایگریکلچر کا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے، لائف سٹاک کا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے. اور اگر یہ منسٹر بیٹھی ہے میرے پاس انوائرمنٹ کی،
اگر آپ اپنی ای پی اے وائلڈ لائف کی جو فورسز ہیں کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، پینافرنیلیا ہے، تو وہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی فیلڈ فارمیشن ایسی پہنچائیں کہ آپ کا ہر ولیج نہیں، ولیج کی ہر گلی تک، ہر سٹریٹ تک آپ کی جو ہے وہ ریچ ہونی چاہیے. اور بجائے اس کے کہ کوئی آپ کے پاس بار بار آپ کو کال کرے، یا آپ کو جو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کبھی، یا سوشل میڈیا پہ دہائیاں لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پہنچا نہیں ہے. بھلے ایسے ویژولز کم ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں، آپ کو خود ضرورت مند تک پہنچنا ہے. میری گورننس کا جو ہے وہ یہی ماڈل ہے. تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا جو ایک ماڈل ہے اس کو اپ ہولڈ کریں گے اور میری نیک نامی میں اضافے کا باعث بنیں گے. تھینک یو. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوکڈ فوڈ یا ڈرائی راشن، میں تمام ڈی سیز کو میری اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے، چیف سیکرٹری صاحب یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ آپ نے اس وقت پیسوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس وقت تو وہ جو یوزول ایک پورا پروسیس چلتا ہے اس کو نہیں دیکھنا. جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے ایڈیشنل فنڈز کی، جس کے اندر آپ نے پروکیورمنٹ کرنی ہے، ڈرائی راشن کی پروکیورمنٹ کرنی ہے، یا اپنا جو کوکڈ میلز ہیں، وہ لوگ سٹرینڈڈ ہیں جہاں جہاں، وہاں پر ان کو کھانے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کو کیمپس میں کوکڈ فوڈ کی ضرورت ہے، کئی لوگوں کو جو اپنے گھروں کی چھتوں پہ سٹرینڈڈ ہیں ان کو ضرورت ہے ڈرائی راشن کی. تو آپ نے ایمرجنسی جو پروکیورمنٹ ہے، بائنگ ہے، وہ کرنی. ٹرانسپیرنسی کو یس آپ نے ضرور انشور کرنا ہے، لیکن آپ نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی. جہاں جہاں کھانے کی ضرورت ہے، ڈرائی راشن کی ضرورت ہے، کوکڈ میل کی ضرورت ہے، آپ اس کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ انشور کریں کہ ہر ایسے شخص تک کھانا پہنچے جس کی ایکسس نہیں ہے راشن تک. اس کے بعد جو لائف سٹاک ہے، اس کا جو فوڈر ہے، اس کا جو پینے کا پانی ہے، وہ بھی آپ نے انشور کرنا ہے. ابھی مجھے کل بھی پتا چلا تھا کہ ایک دو ڈسٹرکٹس میں فوڈر کی جو چارہ ہے اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو کہیں بھی فوڈر کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے. جو اس وقت ڈسٹرکٹس ڈسٹریس میں ہیں ان کے لیے اگر فوڈر کی ضرورت ہے کہیں سے تو وہ باہر سے منگوا لیں، ارینج کر لیں، مجھے اطلاع کریں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی انشور کر دیں گے. پھر آپ کی جو ریہیبلیٹیشن کی فیز ہے اس پہ ہم ابھی نہیں آئے، لیکن جن جگہوں پہ پانی ریسیڈ کر گئے وہاں پہ اسپیشلی جو ہسپتال ہیں، جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، یا جو گورنمنٹ کے بھی ہسپتال ہیں، جہاں پر اگر ایکسس نہیں ہے پانی کی اننڈیشن کی وجہ سے، یا کوئی اگر ہاسپٹل میں جہاں پہ پانی ہے، تو ان کا سب سے پہلے جہاں جہاں واٹر ریسیڈ کر رہا ہے ان کا ڈی واٹرنگ ہماری پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے.